لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے۔ اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل فیڈرل بورڈ کی 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ احمد فراز کا تعارف۔ سید احمد شاہ احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد شاہ برق تھا، جو خود بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ اس لحاظ سے فراز نے ایک ادبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ احمد فراز نے ایڈورڈز کالج پشاور سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں MA کیا اور کچھ عرصہ اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے۔ احمد فراز آزادی اظہار کے قائل تھے، اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا، یہاں تک کہ 2004 میں ملنے والا اعزاز ہلال امتیاز انہوں نے اسی بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی تھی۔ اسی طرح کوہاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کوہاٹ میں دفن نہ کیا جائے۔ احمد فراز کی شاعری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا، شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہوگا۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا اور پھر سے عوام اور خواص کے ذہن میں مرتسم کرنا احمد فراز کے لیے بے حد آسان کام تھا۔ ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے۔ سماجی ناانصافیوں پر احتجاج تقریباً ہر شاعر کا موضوع رہا ہے، لیکن احمد فراز کے ہاں یہ رنگ سب سے جدا ہے۔ ان کی شاعری کے 13 مجموعے شائع ہوئے۔ اب غزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر۔ لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے۔ اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے۔ لب کشا یعنی لب کھولنا، بات کرنا۔ سرکار، حکومت یا بادشاہ۔ لہو بولنا، مراد انقلاب آنا۔ مفہوم یہ ہے کہ اب لوگوں میں بولنے کی ہمت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے حکومت کو خاموش ہونا پڑے گا۔ اب تلوار نہیں، لہو بولے گا۔ ہر دل عزیز اور مقبول عام شاعر احمد فراز ترقی پسند اور انقلابی سوچ کے حامل تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مارشل لا حکومتوں اور آمروں کے خلاف علم بغاوت بلند کیے رکھا۔ ان کی شاعری میں معاشرتی ناہمواریوں، سماجی ناانصافیوں اور حکومت وقت کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ ظالم و جابر حکمران اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عوام پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز بلند کرے تو اسے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، زندان میں قید کر دیا جاتا ہے یا اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح طاقت کے زور پر لوگوں کی زبانیں بند کروا دی جاتی ہیں اور آزادی رائے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک تو لوگ ظالم حکمرانوں کی یہ پابندیاں، سختیاں اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، لیکن بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ مزاحمت پر اتر آتے ہیں، حکومت وقت کے خلاف سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں اور علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ظلم کی ٹہنی پھلتی پھولتی نہیں، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ بقول ساحر لدھیانوی، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تشریح طلب شعر بھی اسی پس منظر میں ایک مزاحمتی شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظالم حکمرانوں نے جتنے ظلم و ستم ڈھانے تھے وہ ڈھا لیے، اب لوگ حکومت وقت کی بات نہیں سنیں گے اور نہ ان کے ظلم و ستم مزید برداشت کریں گے۔ اب لوگ سراپا احتجاج ہیں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومت وقت اب طاقت کے زور پر انہیں خاموش نہیں کروا سکتی۔ حکومت کی تلوار لوگوں کا خون بہاتی رہی، اب تلوار نہیں بلکہ لوگوں کا لہو بولے گا۔ عوام ظالم حکمران کا تختہ الٹ دیں گے۔ بقول شاعر،
دیکھیے سہتے ہیں کب تک اہل جور و ستم، دیکھیے رہتی ہے کب تک ظلم کی رسی دراز۔ شاعر نے یہاں لفظ تلوار طاقت، ظلم و ستم اور جبر کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح لہو کے بولنے سے مراد انقلاب برپا ہونا ہے، یعنی اب حکومت وقت لوگوں کو طاقت اور ظلم و جبر سے خاموش نہیں کروا سکتی۔ اب ایک عظیم انقلاب حکومت وقت کا تختہ الٹ دے گا۔ حکمرانوں نے جتنا ظلم و ستم کرنا تھا وہ کر لیا، اب وقت آ چکا ہے کہ ان مظلوموں کے خون کا بدلہ چکایا جائے۔ پہلے لوگوں کو خوف تھا کہ ظلم کے خلاف زبان کھول لی تو سزا ملے گی، لیکن اب لوگ بے باک اور نڈر ہو چکے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب انہیں جبر اور طاقت سے خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بقول فیض احمد فیض، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ دوسرا شعر، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والے جنہیں خریدا جا سکے، مراد غدار لوگ، اور میلہ لوگوں کا اجتماع جہاں خرید و فروخت اور کھیل تماشوں کا اہتمام ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں سب آگے بڑھ کر بکنے کو تیار ہوں، وہاں خریدار کو بولی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر ایسے ضمیر فروشوں اور غداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو قومی مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور چند پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ضمیر فروشوں اور غداروں کا میلہ لگا ہوا ہو اور ایک سے بڑھ کر ایک بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، تو وہاں خریدار کو اونچی آواز میں بولی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور قیمت کے تعین میں بھی زیادہ بحث و تکرار نہیں کرنا پڑتی۔ بقول ادیم، اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے، بکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے۔ منڈی یا بازار کا قاعدہ ہے کہ چیزوں کی قیمت اور ان کی طلب اور رسد کے مطابق مقرر ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز قیمتی ہو اور تھوڑی مقدار میں ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اسے بولی لگا کر بھی بیچا جاتا ہے۔ ہر خریدار اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگاتا ہے، اور جو زیادہ بولی لگاتا ہے وہ اسے خرید کر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب چیز بے وقت ہو اور وافر مقدار میں موجود ہو تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ خریداروں کو بولی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور قیمت کے لیے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرنا پڑتی۔ طلب اور رسد کا یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں دستیاب ہو تو وہ سستی ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے غدار اور ضمیر فروش لوگوں کی کثرت ہے جو چند پیسوں کی خاطر یا کسی عہدے کے لالچ میں وطن فروشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور دشمن کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم وطنوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہر غدار وطن اور ضمیر فروش ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے خود کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اگر پیسے دو تو میں دوسروں سے زیادہ خون بہاؤں گا۔ ایسے بے ضمیروں کے میلے میں خریدار کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی غداروں اور ضمیر فروشوں کی سازشوں کی وجہ سے ہمارا آدھا ملک مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ شاعر ایسے لوگوں پر طنز کر رہا ہے کہ یہ لوگ بازار کی جنس کی مانند ہیں جنہیں کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ملک کو کوئی مخلص رہنما میسر نہیں آیا۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر نوابوں، وڈیروں اور ذمہ داروں کی ہی حکمرانی رہی ہے، جو انتخابی مہم کے دوران اپنی طاقت اور دولت کے بل پر لوگوں کے ووٹ خرید لیتے ہیں یا انتخابی عملے کو خرید کر جعلی ووٹ ڈلواتے ہیں۔
یہ عوام کی جہالت اور بے ضمیری ہے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر بددیانتی پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں اور نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سال ہا سال سے موروثی سیاست چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں سے مجھے توقع تھی کہ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر جد و جہد میں شریک ہوں گے، وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ضمیر فروش نکلے۔ جہاں چھوٹا بڑا ہر شخص بکنے کے لیے تیار ہو تو وہاں حکمرانوں یا خریداروں کو بولی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور انہیں خریدنے میں زیادہ بحث و تکرار نہیں کرنی پڑتی۔ بقول شاعر، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ تیسرا شعر، لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار کو کیا بولنا ہے۔ عدالت یعنی کچہری، کورٹ، اور یار دوست۔ مفہوم یہ ہے کہ عدالت میں میرے خلاف گواہی کے لیے جنہیں لایا گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کس نے کیا بولنا ہے۔ اس شعر میں شاعر معاشرے میں پائی جانے والی برائی منافقت کو بیان کر رہا ہے۔ بعض لوگ بظاہر تو ہمارے دوست ہوتے ہیں لیکن در پردہ وہ ہمارے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ آستین کے سانپ کی مانند معمولی فائدے کی خاطر جب انہیں موقع ملتا ہے وہ گزند پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں ظالم حکمرانوں نے مجھ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے خلاف گواہی دینے کے لیے جن کو بلایا گیا، ان میں میرے دیرینہ دوست بھی شامل ہیں جو کبھی بظاہر میرے ساتھ ہوتے تھے لیکن اپنی منافقت اور بے ضمیری کی وجہ سے وہ آج میرے خلاف گواہی دینے چلے آئے ہیں۔ وہ حکمرانوں کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں، اس لیے میرے خلاف گواہی دینے آ گئے ہیں۔ حکومت وقت نے انہیں خرید لیا ہے۔ مجھے ہر دوست کی روش معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس دوست نے میرے خلاف کیا گواہی دینی ہے۔ ان مفاد پرستوں نے اپنے معمولی فائدے کی خاطر اپنے ضمیروں کا سودا کر لیا ہے۔ جب مخلص لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو ظالمانہ نظام اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ بقول جالب، دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ اور بقول حفیظ جالندھری، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ گواہی دیتے وقت حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سچ اور جھوٹ دیکھے بغیر جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے وہیں جھک جاتے ہیں۔ اپنے معمولی سے فائدے کی خاطر حق اور انصاف کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جہاں جھوٹی گواہی کے لیے لوگ تیار ہوں ایسا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بقول جان ایلیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ گواہی دیتے وقت حق اور سچ سے نہ پھرا جائے، چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے عدالتوں میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور ان کی گواہیوں میں کتنی صداقت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ضمیر فروش اور مفاد پرست لوگ کس کے خلاف کیا گواہی دیں گے۔ بقول قتیل شفائی، عدل کی تم نہ ہمیں آس دلاؤ کہ یہاں قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے۔ چوتھا شعر، اور کچھ دیر رہے گوشے بر آواز ہوا، پھر چراغے سرے دیوار کو کیا بولنا ہے۔ گوش بر آواز یعنی آواز پر کان لگانا، سننے کا منتظر ہونا، توجہ سے سننا۔ گوش کا معنی کان ہے۔ چراغے سرے دیوار، دیوار پر رکھا ہوا چراغ۔ مفہوم یہ ہے کہ ہوا کچھ دیر اور چراغ بجھنے کی آواز کی منتظر رہے۔ چراغ بجھنے کے بعد پھر آواز سنائی نہیں دے گی۔ زمانہ قدیم میں روشنی کے لیے رات کے وقت دیوار پر یا طاق میں چراغ رکھ دیا جاتا تھا جس سے تمام گھر روشن ہو جاتا تھا۔
لیکن تیز ہواؤں کی موجودگی میں چراغ کا جلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ہوا کا کام چراغ کو گل کرنا ہوتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ ہوا کی تیزی اور تندی چراغ کے لیے خطرہ جان ہوتی ہے۔ بجھنے سے پہلے چراغ کی لو پھڑپھڑاتی ہے اور کچھ دیر ٹمٹماتی اور ہوا کا مقابلہ کرتی ہے۔ چراغ جب تک بجھ نہیں جاتا ہوا اور اندھیرے سے ٹکراتا رہتا ہے اور روشنی پھیلاتا رہتا ہے۔ چراغ کا کام روشنی پھیلانا، اندھیرے کو ختم کرنا اور ہواؤں کے خلاف مزاحمت کرنا ہوتا ہے۔ جس وقت ہوا چراغ سے ٹکراتی ہے تو چراغ کی لو کے پھڑپھڑانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے ہوا کے مقابلے میں چراغ کی مزاحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب یہ مزاحمت ختم ہو جاتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی ہوا کچھ دیر اور چراغ کے بجھنے کی آواز کی منتظر رہے۔ چراغ کے بجھنے کے بعد پھر یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ احمد فراز ایک اور شعر میں کہتے ہیں، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے چراغ کا استعارہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ جس طرح چراغ روشن ہو کر رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا ہے اور اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتا ہے، اسی طرح شاعر کی ذات اور اس کی زندگی بھی چراغ کے مانند زمانے کی تاریکی کو روشنی سے بدل رہی ہے۔ شاعر کی روشن خیالی، اس کی شاعری اور تعلیمات جہالت کے لیے نور کا چراغ ہے، مایوس اور مردہ دلوں کے لیے امید اور زندگی کا پیغام ہے۔ لیکن ظالم اور شرپسند عناصر جن کے ہاتھوں میں طاقت کا عصا ہے وہ اس چراغ کو بجھانے کے در پہ ہیں تاکہ لوگوں پر روشن خیالی اور آگہی کا در بند ہو جائے۔ بقول شاعر، کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا آساں ہے ہواؤں کو اشارہ کرنا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں بجھنے والا ہوں لیکن جب تک جلتا رہوں گا روشنی پھیلاتا رہوں گا۔ ابھی ہوا کو میرے بجھنے کی آواز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تک میں مکمل بجھ نہیں جاتا اسی طرح روشنی پھیلاتا اور تاریکی کا پردہ چاک کرتا رہوں گا۔ یہاں شاعر کے عزم و ہمت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ کر لڑتا رہوں گا۔ ابھی ہوا میرے بجھنے کی آواز کی منتظر رہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے دشمن ابھی میرے مرنے کا انتظار کریں۔ بقول شاعر، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ اور بقول غالب، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی چراغ کی طرح عارضی اور فانی ہے۔ کسی بھی حادثے یا بیماری کے جھونکے سے زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے۔ حق کی آواز بلند کرنے والے کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں کچھ دیر تک تو حق کی سربلندی کے لیے شاید بول سکوں لیکن پھر چراغ سحر کی طرح بجھا دیا جاؤں گا اور پھر میری آواز خاموش ہو جائے گی۔ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کردار کو موت نہیں آتی۔ اس لیے اے ہوا، کان لگا کر اس عارضی فنا کی کہانی سن لے اور جان لے کہ اگر ایک چراغ گل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے کئی اور چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک حق گو اور راست باز شخص کو طاقت کے زور پر چپ کروا بھی دو پھر بھی حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حق تو روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ حق کی آواز اٹھانے والے کئی اور لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہاں تک 4 اشعار کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ بقیہ اشعار کی تشریح کے لیے اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔